فرشتوں نے کہا اے اللہ تیرے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے حقدار تو ہم ہیں کہ زمین میں جائیں خلافت ہمیں دی جائے اور ہم اس تیرے کلمے کو بلند کریں۔ شیطان اللہ کے ساتھ بیٹھا، اس نے اللہ کے ساتھ پراپر کانٹریکٹ سائن کیا کہ مجھے یہ طاقت دے، ہم انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم انسان کو ضعیف تر پیدا کریں گے تیرے مقابلے میں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے، اس نے عدل اور انصاف بذات خود اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا اللہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس نے کہا ہے میں جس سے بھی بات کروں گا میں قواعد و ضوابط اور اصول کے ساتھ بات کروں گا، میں الرحمن الرحیم ہوں، میں ظالم حکمران یا بادشاہ نہیں ہوں۔ یہ لیبلوکم کا نظام کیوں ترتیب دیا گیا؟ یہ انصاف کا ایک تقاضا تھا۔ وہ انصاف کا تقاضا کیا تھا کہ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیرے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے حقدار تو ہم ہیں کہ زمین میں جائیں خلافت ہمیں دی جائے اور ہم اس تیرے کلمے کو بلند کریں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، تم وہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تو خون خرابہ کرے گا، ہم تو تیری پاکیزگی اور حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، مطلب تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، چلو آؤ امتحان لیتے ہیں۔ لیبلوکم، آزمائش شروع ہو گئی۔ فرشتوں نے اپنے آپ کو میدان میں پیش کیا تو اللہ نے کہا آؤ پھر آزمائش دو، انصاف کا تقاضا، اگر تم اہل ہو تو یہ لا الہ الا اللہ کا پرچم تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اچھا، جب علم کے اوپر ان کی آزمائش کی گئی کہ اے اللہ بے شک تو پاک ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ میں غائب اور حاضر کو جاننے والا ہوں، لیکن فرشتوں نے جب معاملے کو دیکھا وہ سمجھ گئے، عقل مندی ان میں بھی ہے، انہوں نے عقل و شعور اور عبدیت بندگی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے آگے سرنگوں ہو گئے اور حضرت آدم کو سجدہ کر دیا۔ لیکن اب شیطان تھا، شیطان کہتا ہے نہیں، علم کا مقابلہ نہیں۔ خلقتنی من النار، غالباً ایسی الفاظ قرآن میں ہیں، اللہ غلطی کوتاہی اور کمی بیشی کو معاف کرے، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا تو میں اس سے مقابلہ کرنا چاہوں گا، میں ایسے نہیں، میں مطلب اس کے ساتھ لڑوں گا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اتنے علم والا تھا وہ، اس کو پتہ تھا ایک مطلب روز قیامت ہے، ایک جزا کا دن آئے گا، مجھے اس جزا کے دن تک مہلت دے، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ نافرمان بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ لوگوں کو بہکایا اور یہ ثابت کیا بھی کہ یہ نافرمان ہے، اتنا ضدی، اتنا متکبر تھا۔ تو یہ انصاف کے تقاضے تھے، ساری مخلوقات جو پہلے سے موجود تھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر آ جاؤ میدان میں، جو جیتا وہ میرے انعامات کا حقدار ہوگا۔ اب لیبلوکم کا نظام تشکیل دیا گیا،
جس میں ساری مخلوقات کو انصاف کے تقاضوں کے اوپر ان کی استطاعت اور ان کی طاقت کے مطابق آزمایا جائے گا۔ اس میں ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جو جو میرا نافرمان آئے گا نا ان کو میں تمہارے ہتھے چڑھا دوں گا، جاؤ جا کے دیکھنا میرے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بطور کرامن کاتبین انسان کے کندھوں پہ بیٹھو گے، اس کے پل پل ذرے ذرے کی خبر رکھو گے، تاکہ تمہیں روز جزا والے دن یہ نہ کہنا پڑے کہ اے اللہ تو نے یہ کیا۔ لکھ لو، اپنا ریکارڈ رکھ لو، میں تو لوح محفوظ کا مالک ہوں، مجھے تو سب پتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں، کون کیا کرے گا کس طرح کرے گا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ جاؤ لیبلوکم کے نظام کے اندر ہم نے تم سب کو اپنی اپنی ڈومین جو تم نے تقاضے کیے تھے، شیطان اللہ کے ساتھ بیٹھا، اس نے اللہ کے ساتھ پراپر کانٹریکٹ سائن کیا کہ مجھے یہ طاقت دے۔ اللہ نے کہا اچھا تو یہ طاقت لے لے، لیکن ہم انسان کو لقد خلقنا الانسان فی قبد، ہم انسان کو ضعیف تر پیدا کریں گے تیرے مقابلے میں، لیکن یہ میری بندگی کر کے دکھائے گا۔ ایسے ہی نہیں، پھر فرشتے، علماء، فقہاء، شہداء اور جو دین کا علم سیکھنے آتے ہیں ان کے رستے میں اور ان کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے، ایسے ہی نہیں یہ مقام ملتے، یہ خوش آمدید کا یہ انداز ایسے نہیں میسر آ جاتا۔ اس کے پیچھے لیبلوکم کے آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے، پھر انسان اس قابل ہوتا ہے، پھر انسان کو ابدی زندگی ملے گی، انسان کو اللہ کی مہمان نوازی ملے گی۔ یہ اتنا بڑا شرف لینا اتنا آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں۔ اللہ قرآن میں کئی جگہ فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت تم حاصل کر لو گے، حالانکہ ابھی تک تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں؟ کیا کہ تم کتنے صبر کرنے والے اور کتنے جہاد کرنے والے ہو، تم جنت کے دعوے دار بن بیٹھے ہو۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اللہ خود بتا رہے ہیں کہ اس پلے گراؤنڈ میں اس کھیل کے اصول کیا ہیں، وہ یہ ہے۔ پھر سر اب ہم چلتے ہیں، سائنسدان مقصد تخلیق کائنات سے محروم کیوں ہیں؟ اتنی گفتگو سے ایک شعور والا اور عقل والا بندہ خود ہی اندازہ لگا لیتا ہے۔ یہ کائنات صرف اور صرف پتہ دیتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25، انبیاء اللہ کے قاصد، اللہ کے پیغام دینے والے، اللہ سے بات کرنے والے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے لا الہ الا اللہ کی وحی نہ کی ہو۔ اب یہ سارا مقصد ہے، اور سائنسدان اس کائنات کی جزیات میں اپنی طاقت کو صرف کر رہے ہیں، لیکن ایک سادہ لاجیکل کسی بھی چیز کا ایک مورل ہوتا ہے، مورل لیسن ہوتا ہے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی۔ لیکن جن سائنسدانوں نے مذہب کو پڑھا ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور اسلام سے مراد میری یہ شریعت محمد نہیں، یہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے زمین پر آ چکا ہے، تو وہ اسلام قبول کر چکے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ اب کامیابی کس کو ملے گی؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے گا اس دور کے اندر، اس سے پہلے دوروں کا اسلام اور تھا۔ اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ سائنسدان محروم کیوں ہیں۔
اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لیس انٹیلیجنٹ مخلوق ہیں، ہم موسٹ اور سپریم انٹیلیجنٹ چیز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اے آئی کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ تو یہ احسان ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب میں اپنا تعارف دیا۔ واللہ اگر اللہ ہمیں اپنا تعارف نہ دیتا تو ہم سمجھنے سے قاصر تھے کہ خالق کائنات ہے کون۔ ہم اتنی بڑی کائنات میں الجھ کے رہ جاتے، پھنس کے رہ جاتے، ہم اس کو تلاش نہ کر سکتے، اور وہ بے نیاز ہے، اس سے تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہ ایسے ہی نہیں، 114 سورہ کے آغاز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم، دیکھو میں بڑا رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، دیکھو میں نے کتنی آسانیاں پیدا کی، تمہیں اتنا زبردست شعور دے کے سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی، تم کائنات کو اپنے ذہن سے مسخر کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، تم زمین سے چاند تک کے فاصلے، کیا کائنات تک کے فاصلے طے کر سکتے ہو، اتنی استطاعت اور طاقت دی ہے میں نے تمہیں۔ اس ایپیسوڈ درس کے اندر جو بھی غلطی کوتاہی تھی وہ میری ہے، اس کے لیے میں آپ سے اور اللہ سے معذرت خواہ ہوں، اور جو بھی مفید علم تھا وہ اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا اور آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس امانت تھا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی اس کو آپ تک پہنچانے کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان ذوالقرنین حیدر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔